قربانی دین اسلام کا ایک اہم رکن اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ یہ محض جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایثار، تسلیم اور اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ کے راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی کی جڑیں تاریخ کے اوراق میں بہت گہری ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چون و چرا اس حکم کی تعمیل کی، اور جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ دراصل اللہ پر مکمل بھروسے، اطاعت اور ایمان کی ایک بے مثال ہے۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا عمل ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے اور اس کے متعدد فوائد ہیں۔ قربانی سب سے پہلے اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ قربانی ہمیں ایثار اور سخاوت کا درس دیتی ہے۔ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ دوسروں کی مدد اور غربت کے خاتمے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت نہ صرف خود کھایا جاتا ہے بلکہ فقراء، مساکین میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد خون بہانا یا گوشت حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے حضور ہمارے دلوں میں موجود تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار ہے۔ قربانی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو دراصل اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی راہ میں کچھ خرچ کر سکیں۔ قربانی کے لیے کچھ مخصوص آداب و شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جانور کا صحت مند ہونا، شرعی عمر کو پہنچا ہوا ہونا اور عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سے لے کر ذو الحجہ کی 12ویں تاریخ کی شام تک ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے۔ یہ ایثار، سخاوت، تقوی اور اطاعت الہی کا عملی مظاہرہ ہے۔ قربانی کے ذریعے ہم نے صرف سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور بھائی چارے کو فروغ کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی اور اس کے راہ میں قربانی دینے سے ہی حقیقی کامیابی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔